خود میدان میں آ گئی, برطانیہ کو خود خط میں لکھا, ضد میں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئٹہ ایک دفعہ پھر آج لہو لہان بھی ہوا, اور جلسہ روکنے کے لیے سیکورٹی فورسز وہاں لگی رہی اور خودکش حملہ کام ڈال گیا جی. اور جنگ گروپ کی مہرنگ بلوچ کے خلاف گھٹیا مہم بھی سامنے آئی, اور امریکہ جنگ بندی پر, فلسطین کے معاملے پر نئے سٹیپس, ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈیپ سٹیٹ کے معاملے پر ایران معاہدہ, اس پر بھی کچھ نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں. ان تمام خبروں کی تفصیل رکھوں. سب سے پہلے تحریک انصاف کا جلسہ شروع ہو چکا ہے آج, انشاءاللہ بڑا سرپرائز ہوگا. بڑی دنیا اس وقت جلسے میں پہنچ رہی ہے. تحریک انصاف سوابی میں جو قومی ترانے سے جلسے کا آغاز ہوا, یوم اقبال کے حوالے سے پیغامات ہوئے, تقاریر ہوئی, جلسے میں ایک ماحول بنا ہوا ہے. اب جو اعلامیہ ہے وہ ظاہر ہے ایک ہی ہے, خان کی رہائی کے لیے. روکنے کے لیے لوگوں نے کوئٹہ میں واردات کی, ظلم و ستم کیے, کنٹینر لگائے, آنسو گیس سیدھی گولیاں ماری, فائرنگ کی, ناکام رہے. لوگ خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی کے لیے اس وقت جو ہے وہ جنونی بن چکے ہیں. اڈیالہ جیل سے خان کی گفتگو میں آپ کے پہلے سامنے رکھوں. خان نے سوابی جلسے کے حوالے سے بڑا صاف کہا کہ اس پہ آج عملۂ عمل دیں گے. اس سے تمام نظریں اس پر ہے کہ کیا پیغام علی امین گنڈا پورا دیں گے. اور ایک بات عمران خان نے بڑی واضح کی کہ ہمارا ہدف ادارہ نہیں ہے. 20 مارچ 1971 کا واقعہ بھی عمران خان نے کہا میں نہیں شاید تھا. 24 مارچ کو ان لوگوں نے وہاں آپریشن کر کے کیا تباہی و بربادی کی. بلوچستان اور مسنگ پرسن کا خان نے ذکر کیا کہ عدالتوں میں باجوہ مجھے کہتا تھا یہ رہا کرتی ہیں اس لیے ہم انہیں گمشدہ کر دیتے ہیں. اندازہ کریں جس طرح پنجاب میں اعظم سواتی اور پھر شبلی فراز اور ان سب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا اعظم سواتی کے ساتھ, وہ پورا پاکستان دیکھ چکے. عمران خان نے وکلا کو بھی آج سخت دو ٹوک الفاظ میں بات کی کہ مشرف کے دور میں آپ لوگ اس وقت تحریک چلا رہے تھے, تو آج تو بدترین دور ہے. آج اب کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ جو عام پاکستانیوں کے ساتھ, اراکین اسمبلی کے ساتھ, اور اس پہ کیوں نہیں احتجاجی تحریک چلا رہے؟ ٹکٹ ہولڈرز کو بھی خان نے آج صاف صاف وارننگ دے دی, اور مجھے بھی لگتا ہے آج جو شرکت نہیں کرے گا اسے اب فارغ کر دیا جائے گا. ٹرمپ کے بارے میں بھی عمران خان نے صاف کہا کہ جو بائیڈن کے جانے کے بعد اب چونکہ وہ معاملات جو ہے وہ نیوٹرل کی طرف جائیں گے, وہ نیوٹرل ہوگا. اور خان نے صاف کہا کہ میں عوام کے ووٹ سے آیا ہوں, مجھے یہاں پہ میرے الیکشن چوری ہوئے, مجھے 2/3 پہلے بھی ملی, ابھی بھی ملی, تو ہمیں انشاءاللہ ایسا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ یا کسی سے اس طرح کی نظر نہیں ہے. ہمیں عوام پر معاملہ ہے, ہمیں پاکستانیوں پر معاملہ ہے. رہائی کے معاملے میں کبھی اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں کروں گا. ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, اس نے عزت کی, احترام کیا, کورونا میں مدد کی, اچھے تعلقات ہے, دوست سمجھتا ہے. آج کے جلسے میں دیکھیں سب سے جو اہم بات سوابی میں خان کی رہائی کا معاملہ, یہ یاد رکھیں پورا پاکستان جانتا ہے کہ جس وقت عوام اکٹھی ہو کر نکلے گی, جس طرح آج میدان میں آ چکے ہیں, انشاءاللہ خان ہمارے درمیان میں موجود ہے, یہ سب جانتے ہیں. اور جو نہ آئے ان سے پھر آنے والی نسلیں پوچھتی رہیں گی تم نمک حرام منافق کیوں تھے. سیدھی سی بات ہے. اس میں دیکھیں آج عمران خان کی تقاریر بھی چلائی جا رہی ہیں. اصل میں یہ جلسہ رات کا یونٹ رکھا گیا ہے. فیصل جاوید کے ساتھ میرا انٹرویو میں آپ نے سنا تھا, اس نے بھی یہی بات کی کہ اب انف از انف, بہت ہو چکا ہے. تحریک انصاف اب کسی صورت میں احتجاج کے معاملے سے ہٹے گی نہیں. قیادت جو باقاعدہ طور پر شمالی پنجاب اور اس کے بعد پھر جنوبی پنجاب میں بھی انہوں نے ہر ٹکٹ ہولڈر پر نظر رکھی. یہ معاملہ بڑا بہترین ہے. جو نہ نکلے یقین کرو اسے پارٹی سے فارغ کر دینا, سادہ سادہ معاملہ. جو رہنما نظر نہ آئے اسے فارغ کریں, کیونکہ جیلوں میں جو بے گناہ لوگ بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر یاسمین, عمر چیمہ, شاہ محمود قریشی, یہ سب لوگ, ان سب کی رہائی کا معاملہ عوام سے جڑا ہے. اور اگر یہ عوام کو موبلائز نہیں کر سکتے, وجہ کچھ بھی, انہیں فارغ کر دیں بالکل. اور اس میں تحریک انصاف دیکھیں اب اس لائے عمل پر چلے گی. حکومت کا خوف اس وقت دیکھیں خان کی کال کا, اسلام آباد سیر ہے, فیض آباد میں انہوں نے پہلے ہی کنٹینر پہنچا دیے, اٹک پل پر انہوں نے بھاری نفری لگائے, کنٹینر لگائے ہوئے, ٹریفک سلو کرنے کے لیے معاملات بنائے ہوئے, اور سارے کے سارے کنٹینر حسن سب ابدال پہنچے ہوئے ہیں. برہان انٹرچینج انہوں نے بند کیا ہوا, اسلام آباد سیل کیا ہوا, پنڈی سیل کیا ہوا, لیکن عوام تہیا کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ ایک کال آئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, دباؤ سے نکلنے کے لیے لوگ اس جبر اور جرم کے خلاف, ظلم کے خلاف راستہ ڈھونڈ رہے ہیں حقیقی معنوں میں. اور اس میں دیکھیں کہ اس وقت جو بسز کے اور ٹرکس کے اور گاڑیوں میں, جس طرح میرے سامنے ویڈیو چل رہی ہوگی آپ کے ساتھ بھی, زرتاج گل سے لے کے ہونا باس بپی اور سندھ, پنجاب, بلوچستان, تمام رہنما شرکت کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام شرکت کر رہی ہے. یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ عواموں کا رخ بدلے گا, اور یہ بڑے موافق حالات ہیں. یقین کریں ایک ہفتے کے اندر اندر تبدیلی آ سکتی ہے. ایک ہفتے کے اندر اندر ایک دفعہ اگر عوام یقین کرے اکٹھی ہو کے دباؤ ڈال گئی, امریکہ کا وہاں احتجاج ہو گیا کامیاب, تو یہ ڈفر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس کی وجہ میں اندرونی اور بیرونی حالات اگر آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے. یہ لوگ بالکل اس وقت عاطف شاہ کے دہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا حالات ٹھیک ہے. حالات بد سے بدترین ہے. یہ جو آگ معیشت کی لگی ہوئی ہے, دہشت گردی کی لگی ہوئی ہے, آج وزیر خزانہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی قرض دینے پر تیار نہیں, کوئی ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے رکھنے پر تیار نہیں, کوئی ملک ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کرنے پر تیار نہیں. ہمارے جو اپنے ریزرو پیسے پڑے وہ اس قابل نہیں رہے کہ ہم کسی سے کوئی ڈیل کر سکیں. SIFC, فورن انویسٹمنٹ, سب کچھ 50 سال کی کم ترین سطح پہ, بے روزگاری, مہنگائی تباہی چڑھا رہی ہے. IMF
3 مہینے کے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے 11 تاریخ کو آ کے ان کو بھی رگڑا دے گا. پھر منی بجٹ الگ آئے گا. پی آئی اے بیچنے کے لیے جو اربوں کے اپنے اثاثے ہیں اس کی دیکھیں کیا قیمت آئی, 10 ارب روپیہ. آپ اندازہ کریں, سوائے ان لوگوں کے اور کوئی خوش نہیں ہے. سعودی عرب, عرب امارات, چین, تینوں نے صاف صاف سرمایہ کاری سے صاف انکار. صاف وزیر خزانہ خود اپنے منہ سے عوام کو کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے ہم ٹیکس لگاتے رہیں گے. اندازہ کریں اس سے زیادہ عوام کو کیا چاہیے. تو یہاں ان کے پاس تو سوائے لاشوں کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کبھی دہشت گرد مار دیں گے, کبھی اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے لے جائیں, کبھی مسنگ پرسن بنا دیں گے. پنجاب کے آپ صرف حالات دیکھیں, بغیر سگریٹ نوشی کیے پھیپھڑے آپ کے تباہ ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. لوگ جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں چولہے نہیں جلا سکتے, جہاں سے پانی نکلتا ہے وہاں پانی نہیں پی سکتے. بچوں کے سرکاری اسکولوں میں آپ نہیں پڑھا سکتے. صحت کے علاج کا آپ کو حالات پتہ ہے, آپ کی جان اور مال کی حفاظت کے وہ آپ کو پتہ ہے. ان حالات میں جو رہ رہے ہیں وہ صرف مجبور ہیں, نکل نہیں سکتے. صرف پنجاب اٹھا کے دیکھیں, لاہور, صرف لاہور, ایک کمرے میں جس طرح آپ کو بند کر کے زہریلی گیس چھوڑ دی جائے, آپ اس طرح رہ رہے ہیں وہاں پہ. اور یہ صرف اور صرف نیل وہ خود بھاگی ہوئی جنیوا. وہ کیوں, میں بتاتا ہوں. ریئل اسٹیٹ بلڈرز کو ساری زمینیں بیچ رہی, اسٹیبلشمنٹ کو ساری زمینیں دے رہی تاکہ وہ سعودی عرب کو بیچ کے کوڑیوں کے بھاؤ کسانوں کو تباہ اسی لیے کیا گیا. یہ ساری واردات کیوں کی جاتی ہیں, اور کوشش ان کی کیا ہے, ایک ہی طریقہ کار, کسی طرح عدلیہ کو کنٹرول کر لے. جہاں کوئی رکاوٹ نظر آئے وہاں ایک نیا قانون بنا دیں, ایک نئی ترمیم ڈال دیں. یہ ساری کیا ریورس نہیں ہونی بعد میں. اب دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی انہوں نے بنائی, 3 مرتبہ تبدیلی کی, 3 مرتبہ. آپ ان کی اٹھا کے دیکھیں ذرا وارداتیں. یہ کب کی, جب سے یہ آفریدی صاحب آیا, قاضی گیا 25, اس کے بعد سے ہفتے دیکھ لیں. کوشش کیا ہے, جسٹس منیب کو آؤٹ کرنا ہے, جسٹس منصور علی شاہ کو تمام بینچوں سے نکالنا ہے, اور ان صرف 2 ججز کے لیے پورے کا پورا آئین اور قانون کا کھلواڑ کرتے جانا ہے. اپنے بینچز میں سے اسپیشل پروسیجر کمیٹیوں سے نکالنا ہے. اور حکومت ابھی تک یہ نہیں جان سکی کہ جسٹس منصور اور منیب نے ایسا کیا ہے ان کے ساتھ. ان کی طرف سے تو کوئی اعلان نہیں, انہوں نے خطوط لکھے ہیں قاضی کو یا آفریدی کو, کوئی فل کورٹ نہیں بلائی, کوئی کچھ نہیں کیا. لیکن کیوں باز نہیں آ رہے. امین الدین خان کے اندر کون سے سونے کے لٹو لگے ہوئے, وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے. پوچھیں ان سے کوئی. پارلیمانی کمیٹی میں جو لوگ بنائے گئے, ووٹ ڈال کے بار بار انہی لوگوں کو لانے کے لیے, لارجر بینچ میں بھی یہی ڈال دیے, آئینی بینچ میں بھی یہی ڈال دیے, کمیٹیوں کے سربراہ بھی یہی لگا دیے. دیکھیں یا آفریدی کو یہ خود لے کے آئے, مزے کی بات, اور بڑے فخر سے لے کے آئے. 15 دن ہوئے اس کو آئے ہوئے اور برداشت نہیں کر پا رہے. میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. 22 تاریخ کو حلف اٹھایا تھا اس نے, 5 تاریخ کو انہوں نے شامل ہی نہیں کیا کمیٹی میں, تاکہ عدلیہ کنٹرول میں. 15 دن میں ان کو پتہ چل گیا یہ آفریدی کے ساتھ نہیں ہے. اب بینچ میں وہ تمام ججز کیوں چاہیے, عمران خان کے کیسز سارے کنٹرول کیسے کرنے, یہ ہوگا نہیں. لیکن دیکھیں یہ آفریدی نے کیا کیا, اس نے فل کورٹ کا اجلاس بلا لیا فوراً, اس کے بعد جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا, پھر 6 ججز کی خطوط کو پرائیورٹی میں رکھ دیا پہلے نمبر پہ. اس کے بعد اس نے یہ جو 7 نومبر کو انسداد دہشت گردی میں 9 مئی کا کیس اٹھا لیا, وہ ان کے لیے تباہی بن گیا. پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے معاملے کی تشکیل دے دی, پھر سینیورٹی کی لسٹ جاری کی, منصور شاہ کو اوپر لے آیا, پھر اس کے بعد قاضی کے اسٹاف کو نکال دیا, وہ سارے ان کے اپنے تھے لگائے ہوئے. اور پھر حکومت انہیں کہتی ہے یہ نیوٹرل جج بھی ہیں, قابل جج بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, اور پھر ترمیم کر کے اس کے اوپر عدم اعتماد بھی کر رہے ہیں. وجہ بڑی سادی سی کہ معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہے بالکل بھی, اور یہ آفریدی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اب وہ کر کیا سکتا ہے, دیکھیں وہ یہ کر سکتا ہے سب سے بڑا کہ 9 مئی کا انسداد دہشت گردی کا جو معاملہ جس سے سب سے زیادہ حکومت کو اس وقت تکلیف ہے, دہشت گردی کے جو 9 مئی کے کیسز جڑے ہوئے ہیں, ان کیسز کو اڑا دے بس. اس کے بعد خان کے کیسز خود بخود انشاءاللہ 12 نومبر کو ختم ہو جائیں گے. آج آپ کو اس نظر آئے گا بڑا کچھ. پھر 6 ججز کا جو معاملہ اس نے اٹھایا, اور تمام ججز کو کہا کہ آئین و قانون پہ چلو, فیصلے دو بس, اور کھل کے دو. اب یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو سپورٹ, لیکن انشاءاللہ اس میں ان کی ناکامی ہوگی. بجائے یہ لوگ اتنی وارداتیں کرنے کی, یہ دہشت گردی روکتے کوئٹہ میں, پارا چنار میں, بلوچستان میں امن لاتے, چین کے شہریوں کو سیکورٹی دیتے, اپنے لوگوں کو تحفظ دیتے. یہاں چیف جسٹس وہ قاضی فائز کے خلاف نعرے لگے, 23 پاکستانیوں پہ انہوں نے برطانیہ کو حوالے کرنے کا لیٹر لکھ دیا, اور وہاں سے بھی ان کو ڈنڈا آئے گا بہت بڑا, یہ یاد رکھیے گا. ضلالت کا سامنا ہوگا, وہ تفصیل میں پھر آگے کبھی بتاؤں گا. یہ جو سرفراز بگٹی صاحب کا جو معاملہ میرے سامنے بھی ہے, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ, نگران وزیر داخلہ بھی یہی, وزیر داخلہ بھی یہی, اور اس کے سامنے آج 27 لوگ شہید ہوئے, 266 زخمی, اور یہ منحوس تحریک انصاف کے لوگوں میں گولیاں جلاتا رہا. آج مہرنگ بلوچ پہ جنگ اور جیو کے جس طرح انہوں نے سٹوریاں لگا دی گھٹیا, ایک آواز ہے وہ بلوچستان سے خاتون کی جس پہ لوگ جان دینے پہ تیار ہیں بلوچستان کی, اس کی کردار کشی کی مہم. ایسے ذلیل اور بغیرت لوگ گئی, اور وہاں صحافی ہیں ان کے, وہ بھی ایسے ہی ان کی طرح ہی ہیں. پارلیمنٹ میں پابندیاں لگی, کو بولے ہی نہیں. یہاں کردار کشی پر کوئی کسی نے بات کی, مہرنگ بلوچ کو بولے ہی نہیں.
رجیم چینج کی آپریشن کے یہ سارے کے سارے وہی لوگ جیسے کہ جنیوا، اور جنیوا پتہ ہے کیوں، آپ کو بتاؤں، یہ سوئٹزرلینڈ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں پہ سوئس بینک اکاؤنٹس ہیں جہاں پوری دنیا اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے بیٹھی ہوئی، تمام دنیا کے کرپٹ لوگ وہاں ان سوئس بینکوں میں، آپ نے سنے ہو سوئس بینک، کیونکہ نہ منی ٹریل مل سکتی ہے، نہ 1934 سے یہاں سے وارداتیں جا رہی ہیں، ساری دنیا کا کالا دھن جمع کر کے لوگ وہاں لے جاتے ہیں. جس طرح جنرل باجوہ ریٹائر ہونے کے فوراً بعد سوئٹزرلینڈ سے گالیاں، آپ کو یاد ہوں گی جو ویڈیوز آئی تھی، فرانس کے بعد وہاں تھا، یہاں ایک پن نمبر مل جاتا ہے، آپ وہ 2-4 کمپنیاں آف شور بنا لیں، ٹرسٹ بنا لیں، جس طرح وہ پاناما لیک میں نواز شریف واردات کرتا رہا، اور یہ پوری دنیا کے سامنے شور مچاتے رہے بیٹے کی تنخواہ پہ نکالا، بیٹے کی تنخواہ پہ نہیں، سوئس بینکوں میں جو مال پڑا ہے، اور اسی میں وہ بلیک منی کا کنگ زرداری، اس کا سارا مال جس کو یوسف زرگلانی کو خط نہ لکھنے کی وجہ سے، آپ کو پتہ وزارت عظمیٰ بھی انہوں نے اپنی قربان کر دی کہ پیسہ نہ جائے، اسی پیسے کو بچانے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہے. یہ جو خان کی حکومت گرانے کے بعد $120 ارب کا پاکستان کھانچا لگا، سارا ادھر ہی پڑا ہوا ہے. ساری کی ساری دولت محفوظ کرنی ہے تاکہ اگلے اقتدار کے لانے کے لیے اسے استعمال کیسے کرنا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خان کے خلاف عدم اعتماد کی سازش کی. آپ کو پتہ ہے ایک تو بائیڈن کا تھا بڑا قریبی جو 2008 میں مشرف کو نکلوانے اور ان کی حکومت بنانے آیا تھا، دوسرا جنرل باجوہ تھا جس نے عدم اعتماد میں، اور یہ آصف زرداری، باجوہ اور بائیڈن کی یہ ٹرائنگل تھی. اس کے بعد یہ سارے لندن پلان بنا، خود تسلیم کر چکا ہے آصف زرداری. اور ابھی دیکھیں زرداری پر جو الزام لگتے ہیں بہت سارے کہ اس نے پیسہ بھی دیا ہلری کلنٹن کی مہم کے لیے، ڈائریکٹ نہیں دیا، فرمز کے ذریعے دیا، جس طرح آج لابنگ کروا رہے ہیں، ابھی بھی کروا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچے، وہاں سے پیسہ ایڈجسٹ کر کے سوئٹزرلینڈ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پارٹیوں میں پہنچے، کیونکہ ڈر انہیں خطرہ، ایک ٹویٹ آ گئی، کال آ گئی، اور اگلے ہفتے جو ہیومن رائٹس کا کمیشن کا وفد آ گیا پاکستان میں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے لوگ آ گئے، تو پھر معاملہ کدھر جائے گا. اور ایک دفعہ آپ یہ یاد رکھیں، فلسطین کا ذرا معاملہ حل ہو جائے، یہ قطر پہ دباؤ ڈال رہے ہیں امریکہ کہ وہاں سے فلسطین کی قیادت کو نکالیں تاکہ پھر معاملہ حل ہونے کی طرف جائے. ابھی بائیڈن موجود ہے کیونکہ جنوری تک ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف نہیں اٹھایا، تو ابھی یہ پالیسیاں چلیں گی. جیسے میں نے کہا نا پنکھا چلتا ہے تو بٹن بند بھی کر دیں تھوڑی دیر لگتا ہے اس کو رکنے میں، تو یہ ابھی اس میں ٹائم لگے گا. ایک دفعہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، جس طرح اس نے اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ ہاتھ ڈالنا ہے، پھر ان پہ بھی دوسرا ہاتھ انشاءاللہ آنے والا ہے. ابھی جلسہ عروج پہ پہنچ گیا ہے، لیکن میں نے سوچا آپ کو اپڈیٹس دوں. اس کے بعد جلسے کے بعد جو تفصیل سے جو لائے عمل آئے گا اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. کوشش میری ہوگی آج علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی فون پہ ہی بات ہو جائے تاکہ آپ کے سامنے وہ ریکارڈنگ وہ جو ہے پروگرام ضرور آئے. تو نہ ہوا تو پھر آپ کو وی لاگ میں تفصیل سے لائے عمل پہ ڈسکشن کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.